اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے آج بھی ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج ایک وہ اعتراض کے جو نواسب کی طرف سے باقی اعتراضات کے ساتھ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح پر صرف شیعوں نے ہی اعتراض نہیں کیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اعتراض کیا تھا، اور اس سلسلے میں وہ چند ایک روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں اس عنوان سے مربوط گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ روایات آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں۔ البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ شیعوں نے پر اعتراض کیا کہ شیعہ جو ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر کم کرتے ہیں، چونکہ یہ ناراض ہیں نعوذ باللہ جو کہ امام نے صلح کر لی تھی۔ تو یہ اس طرح کی یا تو تعصب ہے یا پھر کہنے والا بندہ جاہل ہے، اس کو سمجھ نہیں۔ البتہ اس کا جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ابھی اس اعتراض سے مربوط کہ جو چند ایک روایات، اس میں پہلی روایت ہے وہ ہے اسد الغابہ، اہل سنت کی کتاب ہے، وہاں پر یہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے منسوب کر کے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ معاویہ بن ابی سفیان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیں اور اپنے پدر بزرگوار کے خوابوں کو جھوٹا نہ کریں۔ تو اس پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے پھر یہ جواب دیا گیا کہ میں تم سے زیادہ اس امر کو سمجھتا ہوں۔ تو کتاب کا نام ہے اسد الغابہ، یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، وہ بھی پہلے سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کا جواب بھی پیش کرتے ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ ایک رائے میں نے قائم کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری پیروی کرو۔ تو عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ وہ کیا رائے ہے جو آپ نے قائم کی ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں مدینہ چلا جاؤں اور گوشہ نشینی اختیار کر لوں، اور کیونکہ اس وقت فتنہ پھیل چکا ہے اور خون بہے گا اور لوگوں کی گردنیں کٹیں گی، لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں اس حوالے سے لوگوں کا خون بہے، اور میں چاہتا ہوں کہ گوشہ نشینی اختیار کر لوں۔ اس پر جناب عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی پیروی کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی بلا بھیجا، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ گفتگو سن کر برہم ہو کر کہا، فرمایا کہ خدا کی پناہ اس سے کہ آپ علی علیہ السلام کو ان کی قبر میں جھٹلائیں اور معاویہ بن ابی سفیان کو سچا ثابت کریں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی گفتگو یہ سن کر بڑے کبیدہ خاطر ہو کر یہ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم میں جس بات کا بھی ارادہ کرتا ہوں تم میری مخالفت کرتے ہو۔ اب ذرا یہ جملے ذرا آپ سنیں اور پھر دیکھیں۔ میں جس بات کا بھی ارادہ کرتا ہوں تم میری مخالفت کرتے ہو۔ میں تو یہی ارادہ کر چکا ہوں کہ تمہیں کسی دیوار میں ڈال کر دیواریں چنوا دوں جب تک میں اس کام سے فراغت نہ پالوں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے کہا
کہ آپ فرزند اکبر ہیں، آپ کریں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ تو یہ روایت بھی اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، اور یہ روایت بھی تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 21 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ دو روایات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہیں، اگر کوئی اس کے علاوہ بھی ہے تو اسی سے ملتی جلتی ہے، متن اس کا تقریباً یہی ملتا ہوگا۔ دو روایات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک عبداللہ بن جعفر طیار والی روایت جس میں امام حسن نے پہلے ان سے مشاورت کی اور ان کو پیروی کرنے کا حکم دیا، پھر امام حسین، اور جو پہلی روایت دونوں آپ سن چکے ہیں۔ یہاں آدرا پہلے نمبر پہ تو مستشکل کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے گھر کی گھڑی ہوئی باتیں وہ ائمہ پہ منسوب کریں، ائمہ سے منسوب کریں اور شیعوں پر تہمتیں لگائیں اور شیعوں کو اپنے گھر کی من گھڑت باتوں سے زج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ انتہائی خیانت ہے، اور ظاہر ہے چونکہ ناسبی ملا کا گزارا ہی کام ہی اس پہ چلتا ہے، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کی، چاہے خود بنائیں چاہے کسی طرف سے کسی سے کروائیں، تو اس طرح۔ تو سامعین گرامی، پہلے نمبر پہ تو یہ اہل سنت کی روایات ہیں۔ چلیں اب آ جائیں کہ اہل سنت کی روایات ہی ایک لمحے کے لیے کہ فرض کر لیں کہ شیعہ کتب میں ہے، آپ فرض کر لیں تو دو روایات کے اندر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہ آپ اپنے پدر بزرگوار کو کہ خوابوں کو جھوٹا ثابت نہ کریں اور ان کی کو قبر کے اندر اذیت نہ پہنچائیں، اور معاویہ بن ابی سفیان کو سچا ثابت نہ کریں۔ تو اس پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، میں جس کام کا بھی ارادہ کرتا ہوں تم اس میں میری مخالفت کرتے ہو، میں تمہیں کسی گھر میں بند کر کے دیواریں چنوا دوں، میں تو اب یہ ارادہ کر چکا ہوں، اور جب تک میں اس سے فراغت نہ پاؤں تم کو اسی میں بند کر کے رکھو۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے ارادہ بدل دیا اور پھر کہا کہ میں آپ کے تابع ہوں، آپ کی پیروی کروں گا۔ مومنین کرام، ذرا آپ دیکھیں اصول الحدیث کے اندر یہ مسلم ہے، بلکہ اصول مذہب کے اندر تشیع کا جو مذہب تشیع کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایسی حدیث جو بھی ہماری آپ کی طرف پہنچے، تمہارے پاس پہنچے، راوی جتنا بڑا سچا ہو، سند جتنی مضبوط ہو، پہلے نمبر پہ اس روایت کو قرآن پر پیش کرو۔ اگر قرآن کے موافق آ جائے تو سمجھ لینا یہ ہمارا ہی فرمان ہے، اور اگر قرآن کے موافق نہ آئے تو سمجھ لینا یہ کسی سچ کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ بولنے والے راوی نے یہ جھوٹ گھڑا ہے اور ہماری طرف منسوب کر دیا ہے۔ سامعین گرامی، یہاں اس روایت، ان دونوں روایات کو ذرا آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کے لیے پہلے نمبر پہ پہلے حصے میں تو ہم آپ کی خدمت میں ذرا یہ پیش کر دیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بابا جان کو جھٹلائیں نہ، ان کے خوابوں کو جھوٹا ثابت نہ کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام روک رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اور ساتھ اپنے معید کے طور پہ امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مطلب ان کے خوابوں کو جھوٹا ثابت نہ کریں اور ان کو جھٹلائیں نہ۔ پہلے نمبر پہ اصول مذہب یہ ہے، اور کہ جو حدیث بھی پہنچے اس کو یا تو قرآن پر پیش کرو یا نبی اکرم کی حدیث متواترہ پہ پیش کرو، سنت پہ پیش کرو، اگر اس کے موافق ہو تو لے لو، اگر مخالفت ہو، اس کی مخالفت میں ہو تو راوی کے منہ پہ مار دو۔ تو یہ بتا ہمیں اب جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں کہ کیا امیر المومنین نبی اکرم کے اس فرمان کو نعوذ باللہ بھول چکے تھے؟ یہ جو خواب سو بنا رکھے ہیں اور امام حسن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بابا جان کے خوابوں کو جھوٹا نہ ثابت کریں، نعوذ باللہ، کیا امیر المومنین یا امام حسین علیہ السلام نبی اکرم کے اس فرمان کو بھول چکے ہیں
کہ جو نبی اکرم نے خود فرمایا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے زانوں پہ بٹھا کر صحابہ کرام کے مجمع میں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور قریب ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ سے مومنین میں مصالحت کروائے گا، تو رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، پیشین گوئی موجود ہے۔ رسول اللہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں ان کی نالین پہ قربان، ہماری عزتیں قربان۔ وہ زبان سے جو کلام نکلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، وہ زبان حرکت کرتی ہے، نطق ہوتا ہے تو وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قریب ہے اللہ اس کے ہاتھ سے مصالحت کرائے گا، صلح کرائے گا۔ نبی اکرم فرما چکے ہیں۔ کیا امیر المومنین اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کیا نبی اکرم کے اس فرمان کو بھول چکے تھے؟ یا سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 جس میں اللہ رب العزت مصالحت کا حکم دے رہا ہے، کیا اس آیت کو بھول چکے تھے؟ نعوذ باللہ۔ ارے بھائی، جو فرمان رسول کو بھول جائے یا آیت قرآن کو بھول جائے وہ ملا تو ہو سکتا ہے، مولا علی نہیں ہو سکتے۔ امیر المومنین کو بھی وہ عیاں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو بھی۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے بھی مخالف ہے یہ دونوں روایات، اور نبی اکرم کی حدیث متواتر کے بھی مخالف ہے یہ دونوں روایات۔ نمبر 3، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے جب اہل مکہ کے ساتھ صلح فرمائی تھی تو اہل مکہ سے صلح کی تو اللہ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اصل مشکل ملا کو یہ ہے کہ اس صلح پہ کچھ اس کے بزرگوں نے اعتراض کیا ہوا ہے، اور اس اعتراض سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی خاطر یہ اہل بیت پہ تہمتیں لگاتا ہے، شیعہ پہ تہمت لگاتا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں پہ، ان کے غلاموں پہ، ان کی اتباع کرنے والوں پہ تہمتیں لگاتا ہے کہ یہ اعتراض کرتا ہے۔ ارے بھائی، جو امام کے کسی فعل پہ اعتراض کرے، اصول مذہب تشیع یہ ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ چیزیں کہ خود ائمہ ایک دوسرے پر اعتراض کرنے لگ جائیں۔ تو ایک تو یہ کہ آیت قرآن کے مخالف ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 پڑھیں، ذرا کھولیں قرآن اور آپ کے ہوش ٹھکانے ہوں، اگر تعصب کی عینک اتر جائے اور دل میں وسعت پیدا کریں اور پھر دیکھیں ذرا۔ اور پھر رسول اللہ کا یہ فرمان، کیا امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمان یاد نہیں تھا؟ کیا وہ اپنے نانا جان کے اس فرمان کی مخالفت کر رہے تھے؟ یہ وہ امام حسین علیہ السلام جو اپنے نانا جان کی احادیث کو زندہ کرنے کے لیے کبھی علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں، کبھی علی اصغر کا لاشا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، کبھی خود حضور امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جب اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا تو ان کو فرمایا کہ اگر کسی کی گردن پر کوئی قرض موجود ہے تو وہ اٹھ کے چلا جائے، چونکہ میرے نانا جان کی ایک حدیث ہے کہ شہید کے 6 درجے ہیں، ان میں سے پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ جب شہید کے بدن کا پہلا قطرہ خون زمین پہ گرتا ہے تو زندگی میں اس کا کیا ہوا ہر گناہ بھی زمین پہ چلا جاتا ہے۔ تو لیکن اگر شہید نے بھی کسی سے قرض لیا ہے اور واپس نہیں کیا تو یہ شہید کو بھی شہادت بھی اس کو بخشوا نہیں سکے گی۔ لہذا اب میں حکم دیتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کی گردن پر قرض موجود ہے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ کیوں؟ میں اپنے نانا جان کی احادیث کو معطل کرنے کے لیے نہیں آیا، احادیث کو زندہ کرنے آیا۔ مشکل ترین مرحلہ ہے میرے بھائی۔ امام حسین علیہ السلام تو اپنے نانا جان کی احادیث کو زندہ کر رہے ہیں، یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں کہ امام اپنے نانا جان کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں، جب نبی اکرم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے یہ بشارت دے چکے ہیں، پہلے سے دے چکے ہیں کہ میرا یہ قریب ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ سے صلح کروائے گا، تو اللہ کروائے گا۔ تو یہ صرف نبی اکرم کے پر اعتراض نہیں بنتا، یہ تو امام حسن پر اعتراض نہیں بلکہ نبی اکرم پر بنتا ہے، نبی اکرم پر بھی نہیں بنتا بلکہ خدا پہ بنتا ہے، چونکہ نبی اکرم نے خود اس میں خدا کی ضمانت دی ہے کہ خدا میرے اس بیٹے کے ہاتھ سے صلح کروائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ احادیث متواترہ کے مخالف ہے، نمبر 2 قرآن کی آیت کے مخالف ہے،
تیسرے نمبر پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے مخالف ہے، چونکہ حضور نبی اکرم نے بھی یہ صلح کی تھی، اور وہ صلح تھی اہل مکہ کے ساتھ جو مشرکین تھے۔ یہ جو سفین والے تھے مشرک تو نہیں تھے۔ یہاں پہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ میری مصالحت کرنے کی وہی وجہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل مکہ سے مصالحت کی وجہ تھی۔ جب کہ اب حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے، مکہ والے تنزیل کے منکر تھے، یہ تعویل کے منکر ہیں۔ تنزیل کا منکر شدید ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے اس میں، اس کے احکام ہی بڑے سخت ہوتے ہیں میرے بھائی۔ تو جب حضور نبی اکرم کے ساتھ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی یعنی اس کو نبی اکرم کے فرمان کو بلا کر کوئی خواب الگ سے دیکھنا شروع کر۔ خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ نہج البلاغہ میں فرماتے انی لم ارد علی اللہ وعلی رسولہ ساعۃ قط، کہ فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جس نے ایک پلک جھپکنے کے وقفے کے لیے بھی نہ اللہ کی کبھی مخالفت کی ہے، نہ اپنے آقا مولا رسالت مآب کی کبھی مخالفت کی ہے۔ تو خود امیر المومنین کے ہی خلاف وہ جملہ جاتا ہے۔ نہج البلاغہ ایک مسلمات میں سے ہے، تو یہاں ایسی جو آپ کے گھر کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں وہ نہج البلاغہ کے بھی مخالف ہیں، قرآن کے بھی مخالف ہیں، حدیث متواترہ کے بھی مخالف ہیں، فعل رسالت مآب کے بھی مخالف ہیں۔ اور اس کے علاوہ مومنین کرام اب آئیں دو حدیث اور سن لیں۔ مناقب ابن شہر عاشوب، اس کے اندر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا یہ لوگوں سے سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مصالحت پر اعتراض کیا تھا اور ان کو یہ جملے کہے، تو امام باقر محمد باقر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ خبردار، امام حسین علیہ السلام نے کبھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے آگے اپنی زبان تک نہیں کھولی، جا کے مخالفت پہ اتر آئے اور ان کو اپنے بابا جان کا بھی مخالف اور ان کا جھٹلانے والا کہنا شروع کر دیں، اور آگے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں تمہیں کسی گھر میں بند کر دوں اور دیواریں چنوا دوں تاکہ میں اس کام سے فراغت نہ پالوں۔ امام فرماتے ہیں کہ آئمہ کی یہ حدیث ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان کی وہی حدیث حیثیت ہے جو امام حسن علیہ السلام کے فرمان کی حیثیت ہے، جو مولا علی کے ہمارے اصول مذہب کے نزدیک۔ اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں، اچھا امام رہی بات دکھ کی، اس صلح کی، تو کیا نبی اکرم کو دکھ نہیں تھا اس صلح کا؟ یا کیا جو انہوں نے اہل مکہ کے ساتھ کی، خود باقاعدہ واپس آئے اور صلح حج نہیں کیا میرے آقا نے، تو کیا اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دکھ نہیں تھا؟ دکھ تو تھا، کیونکہ لوگ غداری پہ اتر چکے تھے، لوگ مکاری اور عیاری پہ اترے ہوئے تھے، اور جو 5 طرز کے طبقات نے میرے امام کی بیعت کرے ان میں 4 گروہ ایسے تھے جو مخالف لشکر کے ساتھ ساز باز کر چکے تھے، ان کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار اس کے ساتھ معاہدے کر چکے تھے۔ ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں، یہ پچھلی کچھ ویڈیوز میں پیش کر چکے ہیں یہ کہ 4 گروہ، 5واں گروہ جو شیعہ تھا اس میں شیعہ نے نہ اس وقت امام پہ اعتراض کیا نہ آج کرتا ہے۔ ہاں وہ کوئی خارجی ہو، کوئی ناسبی ہو، کوئی اموی ہو، کوئی شکاکون میں سے ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب آ جائیں تو کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بے خوشی یہ مصالحت کی یا مجبوری کے ساتھ؟ مجبوراً کی ہے، ورنہ خود امام تو جتنا دکھ امام حسین کو تھا نا اتنا اس سے بڑھ کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ دکھ تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں احتجاج طبرسی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 میں، خدا کی قسم اگر مجھے مددگار نصیب ہوتے تو میں ان سے دن میں بھی جنگ کرتا، رات میں بھی جنگ کرتا، میں ختم کر دیتا آرام اور سب کچھ ختم کر دیتا، میں ہر وقت ان کے ساتھ مصروف جہاد رہتا، لیکن مددگار نہیں ہے، انصار و اعوان کی کمی ہے۔ تو یہاں یہ کہنا، لہذا میرے سامعین گرامی اختصاراً
مختصراً آپ کی خدمت میں یہ چند مروزات پیش کی ہیں تاکہ مومنین ان لوگوں کی عیاریوں اور مکاریوں سے آگاہ رہیں۔ پروردگار ہمارے ایمان کی محافظت فرمائے۔